جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہیے. میں منال بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ایک عورت باقی عورتوں کو بعد جماعت نماز تراویح پڑھا سکتی ہے یا نہیں؟ تھینک یو جی. تھینک یو. جی بتائیے. جی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اصول بھی یاد رکھیں کہ خاتون کا نماز پڑھانا یہ کراہت پر مبنی ہے. پہلا تو اصول یہ یاد رکھیں. اس کی وجہ بھی فقہا نے لکھی کہ خاتون اگر امام بنتی ہے تو سامنے مصلی پہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی، تو یہ درمیان میں کھڑی ہوگی، صف کے درمیان میں. تو صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی تو یہ مکروہ ہے. تو اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ایک حافظہ ہے، قاریہ ہے، عالمہ فاضلہ ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو جمع کیا جائے اور ان کو نماز تراویح پڑھائی جائے، اور ساتھ اس کا مقصد یہ ہو کہ میں دین کی کوئی باتیں ان کو بتا دوں اور کچھ مسائل ان کو سمجھا دوں، تاکہ خواتین کے مابین بھی ایک عبادت کا ذوق شوق جو ہے نا وہ بنا رہے. تو اس بنا پر بعض فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن اجازت کی حد تک ہے. اس کے اندر کوئی تمام تر جو تقاضے ہیں نا ان کو پورا کیا جائے. پردے کا اہتمام ہو، خواتین کی آواز جو ہے وہ باہر کسی اور تک نہ جائے، وہ بھی ایک محدود ہو. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر خاتون جماعت کرواتی ہے تو وہ بھی اس امر کی بنا پر کہ حافظہ ہے، قرآن سنائے، قرآن اس کو یاد رہے، تو پھر بعض نے اجازت دی ہے. اور یہ دلیل پکڑی جاتی ہے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اس مبارک عمل سے کہ آپ نے اسی طرح جماعت کا بعض دفعہ اہتمام کیا. تو بہرحال اس کی اجازت ہونی چاہیے. جو فقہاء کرام، جو علماء کرام اس میں بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں، بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں، تو میری اپنی یہ رائے ہے، اگر میں خطا پر ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آج کے دور کے اندر تمام جو تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کو ایک باپردہ کمرے کے اندر، ایک ہال کے اندر اجازت دینی چاہیے کہ وہ نماز تراویح کا اہتمام کریں، تاکہ جو عالمہ فاضلہ ہے وہ ان کو ان کے جو جمیع مسائل ہیں ان سے آگاہی دے سکے. دیکھیں نا، رمضان شریف کا جو ایک مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں خواتین اکثر جمع ہو جاتی ہیں، تو مسائل کی آگاہی کے لیے اس کو ادا کر لینا چاہیے. مفتی صاحب آپ کی بات میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چیز ایڈ کروں گی. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق یہ اس کو جائز قرار دیا جانا چاہیے، لیکن شرائط کے ساتھ جو بات کریں. میں اپنی ایک مثال دوں گی، میں نام نہیں کوٹ کر رہی. ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم ہیں سید ہیں، ان کے گھر میں ہر رمضان المبارک شب جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں مجھے بلایا جاتا ہے، اور میں ان کو صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر کے وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ سکھاتی ہوں، فرائض بتاتی ہوں، اور ایسے ایسے سوالات کہ جو وہ کسی سے نہیں، مردوں سے نہیں پوچھتی، مفتیوں سے نہیں پوچھتی، پھر وہ خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں. پھر جہاں میری علم کی دسترس جہاں تک ہے میں ان کو جواب دیتی ہوں. جہاں مجھے مسئلہ آتا ہے میں اپنے بڑوں سے، مفتیان کرام سے پوچھ کر ان کی رہنمائی کرتی ہوں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ سال میں سب سے قیمتی سیشن میرا وہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیے سپر ایلیٹ کلاس ہے، اور جو ٹرینڈ ہے ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. آپ جب اوپر کے کسی طبقے کی اصلاح کر دیتے ہیں نا، تو ان کے جتنے فالوورز ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کے ہمجولی، ہمسائے، ان کی محافل کے اندر، ایون قومی اسمبلی کے اندر، پروونشل اسمبلی کے اندر، پھر وہ چیزیں آگے جاتی ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ایک جو یہ تقاضا ہے، اور وہ مفتی صاحب نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی. ایک صحابیہ حضرت شہیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کروانے کی اجازت دی تھی، لیکن وہ ساری کنڈیشنز وہی ہیں جن کا تذکرہ ہوا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ موجودہ دور میں اس چیز کو تھوڑا سا زیادہ رواج دینے کی ضرورت ہے.